ایوب 13واں باب۔ میری آنکھ نے تو یہ سب کچھ دیکھا ہے، میرے کان نے یہ سنا اور سمجھ بھی لیا ہے۔ جو کچھ تم جانتے ہو اسے میں بھی جانتا ہوں، میں تم سے کم نہیں۔ میں تو قادر مطلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میری آرزو ہے کہ خدا کے ساتھ بحث کروں، لیکن تم لوگ تو جھوٹی باتوں کے گھڑنے والے ہو، تم سب کے سب نکمے طبیب ہو۔ کاش تم بالکل خاموش ہو جاتے، یہی تمہاری عقل مندی ہوتی۔ اب میری دلیل سنو اور میرے منہ کے دعوی پر کان لگاؤ۔ کیا تم خدا کے حق میں ناراستی سے باتیں کرو گے اور اس کے حق میں فریب سے بولو گے؟ کیا تم اس کی طرفداری کرو گے؟ کیا تم خدا کی طرف سے جھگڑو گے؟ کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ تمہاری تفتیش کرے؟ کیا تم اسے فریب دو گے جیسے آدمی کو؟ وہ ضرور تمہیں ملامت کرے گا۔ اگر تم خفیہ طرفداری کرو، کیا اس کا جلال تمہیں ڈرا نہ دے گا اور اس کا رعب تم پر چھا نہ جائے گا؟ تمہاری معروف باتیں راکھ کی کہاوتیں ہیں، تمہاری فصیلیں مٹی کی فصیلیں ہیں۔ تم چپ رہو، مجھے چھوڑو تاکہ میں بول سکوں، اور پھر مجھ پر جو بیتے سو بیتے۔ میں اپنا ہی گوشت اپنے دانتوں سے کیوں چباؤں اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پر کیوں رکھوں؟ دیکھو، وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا، یہ بھی میری نجات کا باعث ہوگا، کیونکہ کوئی بے خدا اس کے سامنے آ نہیں سکتا۔ میری تقریر کو غور سے سنو اور میرا بیان تمہارے کانوں میں پڑے۔ دیکھو، میں نے اپنا دعویٰ درست کر لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑے گا؟ کیونکہ پھر تو میں چپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا۔ فقط دو ہی کام مجھ سے نہ کر، تب میں تجھ سے نہیں چھپوں گا۔ اپنا ہاتھ مجھ سے دور ہٹا لے اور تیری ہیبت مجھے خوفزدہ نہ کرے۔ تب تیرے بلانے پر میں جواب دوں گا، یا میں بولوں اور تو مجھے جواب دے۔ میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں، ایسا کر کہ میں اپنی خطا اور گناہ کو جان لوں۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور مجھے اپنا دشمن کیوں جانتا ہے؟ کیا تو اڑتے پتے کو پریشان کرے گا؟ کیا تو سوکھے ڈنٹھل کے پیچھے پڑے گا؟ کیونکہ تو میرے خلاف تلخ باتیں لکھتا ہے اور میری جوانی کی بدکاریاں مجھ پر واپس لاتا ہے۔ تو میرے پاؤں کاٹھ میں ٹھونکتا اور میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے، اور میرے پاؤں کے گرد خط کھینچتا ہے۔ اگرچہ میں سڑی ہوئی چیز کی طرح ہوں جو فنا ہو جاتی ہے، یا اس کپڑے کی مانند ہوں جسے کیڑے نے کھا لیا ہو۔ ایوب 14واں باب۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ وہ پھولوں کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا اور ٹھہرتا نہیں۔ سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے؟ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ سو اس کی طرف سے نظر ہٹا لے تاکہ وہ آرام کرے، جب تک وہ مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کر لے۔ کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے
کہ اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا، اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی، اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے، تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا ہے اور دریا اترتا اور سوکھ جاتا ہے، ویسے آدمی لیٹ جاتا اور اٹھتا نہیں۔ جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے۔ کاش کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دے، اور جب تک تیرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے، اور کوئی معین وقت میرے لیے ٹھہرائے اور مجھے یاد کرے۔ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا، جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ تو مجھے پکارتا اور میں تجھے جواب دیتا۔ تجھے اپنے ہاتھوں کی صنعت کی طرف رغبت ہوتی، پر اب تو میرے قدم گنتا ہے۔ کیا تو میرے گناہ کی تاک میں لگا نہیں رہتا؟ میری خطا تھیلی میں سربا مہر ہے، تو نے میرے گناہ کو سی رکھا ہے۔ یقیناً پہاڑ گرتے گرتے معدوم ہو جاتا ہے، اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے۔ پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے، اس کی باڑھ زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے۔ اسی طرح تو انسان کی امید کو مٹا دیتا ہے۔ تو سدا اس پر غالب ہوتا ہے، سو وہ گزر جاتا ہے۔ تو اس کا چہرہ بدل ڈالتا اور اسے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے، پر اسے خبر نہیں۔ وہ ذلیل ہوتے ہیں، پر وہ ان کا حال نہیں جانتا، بلکہ اس کا گوشت جو اس کے اوپر ہے دکھی رہتا ہے، اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے۔ ایوب 15واں باب۔ تب الفیز تیمانی نے جواب دیا، کیا عقل مند کو چاہیے کہ لغو باتیں جوڑ کر جواب دے اور مشرقی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے؟ کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے، یا ایسی تقریروں سے جو بے سود ہیں؟ بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل کرتا ہے، کیونکہ تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے، اور تو عیاروں کی زبان اختیار کرتا ہے۔ تیرا ہی منہ تجھے ملزم ٹھہراتا ہے، نہ کہ میں، بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا، یا پہاڑوں سے پہلے تیری پیدائش ہوئی؟ کیا تو نے خدا کی پوشیدہ مصلحت سن لی ہے اور اپنے لیے عقل مندی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں؟ ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑھے بھی ہیں، جو تیرے باپ سے بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ کیا خدا کی تسلی تیرے نزدیک کچھ کم ہے؟ اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے، اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں؟ کیا تو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے، اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکلنے دیتا ہے؟ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو؟ دیکھ،
وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تو میری سن، اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا، جسے عقل مندوں نے اپنے باپ دادا سے سن کر بتایا ہے اور اسے چھپایا نہیں۔ صرف انہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا۔ شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کراتا ہے، یعنی سب برس جو ظالم کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ڈراؤنی آوازیں اس کے کان میں گونجتی رہتی ہیں۔ اقبال مندی کے وقت غارت گر اس پر آ پڑے گا، اسے یقین نہیں کہ وہ اندھیرے سے باہر نکلے گا، اور تلوار اس کی منتظر ہے۔ وہ روٹی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے کہ کہاں ملے گی۔ وہ جانتا ہے کہ اندھیرے کا دن پاس ہی ہے۔ مصیبت اور سخت تکلیف اسے ڈراتی ہے، ایسے بادشاہ کی طرح جو لڑائی کے لیے تیار ہو، وہ اس پر غالب آتی ہے، اس لیے کہ اس نے خدا کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور قادر مطلق کے خلاف بے باکی کرتا ہے۔ وہ اپنی ڈھالوں کی موٹی موٹی گل میخوں کے ساتھ گردن کش ہو کر اس پر لپکتا ہے، اس لیے کہ اس کے منہ پر موٹاپا چھا گیا ہے اور اس کے پہلوؤں پر چربی کی تہیں جم گئی ہیں، اور وہ ویران شہروں میں بس گیا ہے، ایسے مکانوں میں جن میں کوئی آدمی نہ بسا اور جو کھنڈر ہونے کو تھا۔ وہ دولت مند نہ ہوگا، اس کا مال بنا نہ رہے گا، اور ایسوں کی پیداوار زمین کی طرف نہ جھکے گی۔ وہ اندھیرے سے کبھی نہ نکلے گا، شعلے اس کی شاخوں کو خشک کر دیں گے، اور وہ خدا کے منہ کے دم سے جاتا رہے گا۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر بطالت کا بھروسہ نہ کرے، کیونکہ بطالت ہی اس کا اجر ٹھہرے گی۔ یہ اس کے وقت سے پہلے پورا ہو جائے گا، اور اس کی شاخ ہری نہ رہے گی۔ تاک کی طرح اس کے انگور کچے ہی جھڑ جائیں گے، اور زیتون کی طرح اس کے پھول گر جائیں گے، کیونکہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی، اور رشوت کے ڈیروں کو آگ بھسم کر دے گی۔ وہ شرارت سے بار دلت ہوتے ہیں اور بدی پیدا ہوتی ہے، اور ان کا پیٹ دغا کو تیار کرتا ہے۔